پیرنٹنگ کے کتنے بھی اصول آپ اکٹھے کر لیں، لیکن بنیادی طور پر 3 اصول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ موسم ذرا گرم ہے اور موضوع بھی بڑا ایسا خشک جو چن لیا میرے خیال میں۔ اگر یہاں پہ بتایا جاتے ہیں نا والدین کے حقوق، تو پھر یہ کھلا اٹھنا تھا ہم نے، لیکن یہ ہے کہ جو اپنی غلطی کون تسلیم کرتا ہے جی۔ تو یہ ہے کہ میں اختصار کے ساتھ 3 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، یعنی بطور والد یا بطور والدہ، ایک ماں کی حیثیت سے یا ایک باپ کی حیثیت سے مجھے کیا رول نبھانا ہے، کیا کردار ادا کرنا ہے۔ صرف 3 اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، جس کو آپ کہہ لیجئے کہ پیرنٹنگ کی اصول کہہ لیجئے یا بطور والد کردار کہہ لیجئے۔ اس میں سب سے پہلا اصول تو یہ ہے کہ محبت اور شفقت اپنے بچوں کے ساتھ، کہ وہ محبت، وہ شفقت جو کہ بچوں کو دینی چاہیے وہ آپ دیجئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کردار سے یہ سکھایا۔ مثال کے طور پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ایک بازار سے گزر ہوا، تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کی طرف چلے، اور گھر کے باہر کھڑے ہو کر آپ نے آواز لگائی۔ ذرا نوٹ کیجئے گا، بات کو سنیے گا۔ گھر کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگائی، اسما لکعو، اسما لکعو، کیا یہاں چھوٹو ہے؟ کیا میرا چھوٹو یہاں ہے؟ یعنی مراد آپ کی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے بچے تھے، تو پوچھنے کا انداز کیا ہے، اسما لکعو، کیا میرا چھوٹو ہے یہاں پہ؟ تو سیدہ فاطمہ بھیجنے لگی، تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سے آ رہے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے دور سے دیکھ کے اپنے بازو پھیلا لیے، تو حضرت حسن دوڑتے ہوئے آ کے زور سے گلے لگے۔ اور اگلی بات دیکھیے، نبی علیہ السلام نے اپنے بچے کو گلے سے لگایا ہوا ہے، اور زبان پہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے مخاطب ہوئے، اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں اپنے اس بچے سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس سے محبت کر۔ اب آپ دیکھیے گا یہاں رک کے، آپ بھی اپنے بچے کو اگر چھوٹا ہے تو گود میں اٹھائیے نا، اگر بڑا ہے تو اس کو گلے سے لگائیے، اور جب آپ گلے سے لگائے ہوئے ہوں تو آپ کی زبان پہ یہ کلمات ہوں، اللہم انی احبہ فاحبہ، یا اللہ میں اپنے اس بچے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ تو پل پل اگر یہ اس طرح کی دعائیں ملیں تو تربیت ہوتی ہے کہ نہیں؟ کردار نبھایا جاتا ہے کہ نہیں نبھایا جاتا؟ خوبصورتی آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا انداز، شفقت کا انداز بچوں کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چند لوگوں کے ساتھ جا رہے ہیں کسی دعوت پہ، رستے میں کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے، ان میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھیل رہے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جن لوگوں کے ساتھ جا رہے تھے ان کو پیچھے چھوڑا، آپ بچے کی طرف آگے بڑھے اور بھاگ کے اس کو پکڑنا چاہا، لیکن حضرت حسین آگے سے بھاگنے لگے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو نبی اسلام بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگے، اور جان بوجھ کے تھوڑے سے پیچھے رہے تاکہ وہ کھیلے ذرا، یعنی پکڑ نہیں رہے۔ لیکن جب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اسلام نے محسوس کیا کہ حضرت حسین تھک گئے ہیں کھیل کھیل کے، تو آپ نے پھر ان کو پکڑ لیا اور پھر پیار کیا۔ یعنی اس انداز سے محبت، اس طرح بچوں کو ٹائم دینا، اس طرح بچوں کو وقت دینا، ایون کہ آپ علیہ السلام بچوں کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتے تھے۔ جیسے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے حضرت حسین بیٹھے ہوئے تھے، بچے تھے، تو آپ علیہ السلام اپنی زبان باہر نکالتے اور ان کو کچھ یہ ہے کہ ہنسانے کی، کھلانے کی کوشش کرتے، تو حضرت حسین کھل کھلا کے ہنس اٹھتے، آپ تھوڑی دیر بعد پھر زبان نکالتے، وہ پھر ہنستے کھیلتے، کچھ دیر تک یہی لمحہ چلتا رہا۔ یعنی بچوں کو اس انداز سے وقت دیا رسول اللہ نے، اس انداز سے آپ علیہ السلام محبت کرتے، اور یہی تک بس نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، صحابہ کہتے ہیں ظہر کی یا عصر کی نماز کا ٹائم تھا، ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب رسول اللہ آئے اور نماز پڑھائیں، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ کافی دیر بعد تشریف لائے، اور آپ کے کندھوں پہ آپ کی نواسی امامہ بنت زینب تھی، آپ کے کندھوں پر، اور آپ اسلام اسی طرح مصلی پہ آ کے کھڑے ہو گئے، تکبیر ہو رہی ہے، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، بیٹی نواسی جو ہے وہ کندھوں پر ہی ہے، اسی طرح آپ نے صفیں سیدھی کرا کے نماز شروع کر دی، اور نواسی اسی طرح کندھوں پر،
اور آپ علیہ السلام جب رکوع میں جانے لگے تو کندھوں سے اتار کے پیار سے نیچے رکھا اس کو، پھر رکوع کیا، سجدہ کیا. جب آپ دوبارہ اگلی رکعت کے لیے اٹھے پھر اٹھا کے کندھوں پہ اٹھا لیا. راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ 4 رکعتوں میں 4 دفعہ آپ نے ایسے کیا. یہ محبت کا انداز، یہ شفقت کا انداز. یعنی اس طرح کی محبت اگر بچوں کو دی جائے تو پھر وہ آنکھوں کا تارا بنتے ہیں، پھر ان کے دل میں بھی احترام ہوتا ہے. آج حالت یہ ہے بڑے افسوس کے ساتھ، معاملہ کچھ اس طرح کا ہے. بچہ پاس آتا ہے بات کرنے کے لیے اور کچھ سوال کرتا ہے، 1 سوال 2 3 4، تو ڈانٹ کے جھڑک کے اس کو بھیج دیا جاتا ہے. تمہیں نہیں پتا میں کام کر رہا ہوں، میں بیزی ہوں، آگے جاتے ہو تنگ کرنے کے لیے. چھوٹا سا بچہ اپنے ہاتھ سے لکیریں لگا کے کاپی کے اوپر، نوٹ بک کے اوپر لے کے آتا ہے، ابا میں نے یہ کیا. وہ حوصلہ افزائی چاہتا ہے، وہ تھپکی اور شاباش چاہتا ہے. تو یہ نوٹ بک اٹھا کے دور پھینکتا ہے اور ڈانٹ کے جھڑک کے بھیج دیتا ہے، جاؤ تم آ جاتے ہو پریشان کرنے کے لیے، ابھی آفس کا اتنا کام پڑا ہوا میں نے کرنا ہے. تو یہ صورتحال معاشرے کی، یہ محبت اور یہ شفقت. اور جب اس طرح کی محبت اور شفقت ہم دیں گے تو حالت یہ ہے، ذرا بات سنیے گا. ابھی بچہ چھوٹا ہے، بچہ بات کرنا چاہتا ہے لیکن ہم نہیں بات کرنا چاہتے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. لیکن جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ میرے پاس بیٹھ کے بات کرے، پھر بچے کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں بیٹا بات سنو، میرے پاس بیٹھو، پاپا مجھے ڈسٹرب نہ کیجیے، میرے بڑے کام ہیں ابھی. اور کبھی کبھار اگر وہ پاس بیٹھ بھی جائے، آپ اس سے پوچھتے ہیں بیٹا بتاؤ پڑھائی کیسی چل رہی ہے، وہ کہے گا ٹھیک. ہاں، اور اس سے آگے کوئی بات نہیں. بیٹا ٹیوشن میں کیسے چل رہا ہے معاملہ، ٹھیک، نمبر کیسے آئے، اچھے. اس سے آگے اس پر بات ہی نہیں ہوتی. کیوں؟ جس وقت چاہیے تھا کہ آپ اس کو ٹائم دیتے، آپ اس کے پاس بیٹھتے، تب آپ نے اس کو ٹائم نہ دیا، وقت نہ دیا. تو آج آپ چاہتے ہیں اس کے پاس وقت نہیں ہوتا. لہذا پہلا جو پیرنٹنگ کا اصول یہ ہے، محبت اور شفقت، وقت دینا بچے کو. اور یہاں تھوڑی سی ذرا کان کھول کے بات سنیے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے خطبہ دے رہے ہیں. حدیث آپ نے سن رکھی ہے، حضرت حسن و حسین لڑکھڑاتے ہوئے ڈگمگاتے ہوئے آ رہے ہیں، چھوٹے بچے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ بچے آ رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے خطبہ روکا، ممبر سے نیچے اترے، اپنے بچوں کو دونوں کو ایسے اٹھا کے لا رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، مسجد نبوی بھری ہوئی ہے. آپ اسلام نے دونوں کو لا کے یہاں اپنے ممبر کے پاس بٹھایا اور پھر ممبر پہ کھڑے ہو کے خطبے کو جاری کیا اور وضاحت دی. آپ نے فرمایا کہ میں بچوں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، مجھے صبر نہیں ہو سکا، میں خطبہ چھوڑ کے ان کو لے کے آیا ہوں. اور میرا نبی خطبہ چھوڑ کے بچوں کو دیکھے. آج خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بچے صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں، بچے نمازیں چھوڑ رہے ہیں، بچے کے اندر یہ غلطی وہ غلطی. ماں بھی کہتی ہے کہ آپ بچے کو بٹھائیے، تربیت کیجیے، اس کو سمجھائیے. میرے پاس آفس کا بڑا ٹائم جو ہے وہ کام ہوتا ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہے کہ بچہ ڈی ٹریک ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. ہمارے نبی تو ممبر پہ خطبہ چھوڑ کے اپنے بچوں کو پکڑ رہے ہیں. اس لیے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ محبت اور شفقت اس انداز سے جو بچے مستحق ہیں. اور آپ علیہ السلام نے بچوں کو حیثیت بھی دی، وہ مقام بھی دیا جو ان کا بنتا ہے. صحابی روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سفر سے جب بھی واپس آتے اپنی بیویوں کے پاس، اپنے گھروں میں بعد میں جاتے، بیٹی فاطمہ کے پاس پہلے جاتے تھے، اس کی دیکھ بھال کے لیے، اس کے حال احوال پوچھنے کے لیے. راوی نے تو یہاں تک لفظ بولے کہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سفر سے واپس آئے ہوئے ہوں تو اپنی بیٹی کے پاس بعد میں گئے ہوں، اپنے گھر میں پہلے گئے ہوں. کبھی نہیں ہوا، پہلے بیٹی کے پاس جا کے حال احوال پوچھتے. اور آپ علیہ السلام بیٹی فاطمہ جب ملنے کے لیے آتی تو اٹھ کے آگے جا کے استقبال کرتے، بوسہ دیتے اور ہاتھ پکڑ کے اپنے پاس لا کے بٹھاتے اور یہ ہے کہ خوش آمدید کہتے. یعنی بچے کو مقام دینا، اس کو مرتبہ اور حیثیت دینا جس سے وہ سمجھے. لیکن یہ ہے کہ رسول اللہ نے ہر جگہ پہ محبت و شفقت ہی دکھائی. جہاں پہ کوئی غلطی ہوئی ہے غلطی بتائی ہے، اگر کوئی ناراضگی کا اظہار کرنا پڑا کیا ہے، اگر کہیں پہ ڈانٹنا پڑا تو ڈانٹا ہے غلطی پر. لیکن وہ غلطی پر، وہ کسی نقصان پر، وہ ایسا نقصان جو کہ شرعی ہو. یہ نہیں ہے کہ گلاس ٹوٹنے پر بچے کو تھپڑ مار دیا جائے، گلاس کوئی شرعی نقصان تو نہیں ہو گیا نا. شرعی نقصان یہ ہے کہ بچے درجنوں نمازیں چھوڑ رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، اور اسکول میں ایک دن نہیں کیا یا ہوم ورک نہیں کیا تو اس کو پھینٹی لگائی جا رہی ہے. یہ انصاف نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے.
کہ بچے جو ہے وہ درجنوں نمازیں چھوڑے تو کوئی پرواہ نہ ہو، بچے جو ہیں وہ قرآن کو ہاتھ تک نہ لگائیں تو کوئی پرواہ نہ ہو، لیکن اسکول کا ہوم ورک نہیں کیا تو اس پر پھینٹی لگائی جا رہی ہے. یہ اصول نہیں ہونا چاہیے، یہ کرائٹیریا نہیں ہونا چاہیے. تو پہلا اصول یہ ہے یہاں پہ بطور والد اور بطور والدہ کہ انسان اپنے بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت اور اس انداز سے اپنے موبائل کو چھوڑ کے ذرا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ذرا بات کریں نا. بچے کیا چاہتے ہیں، ان کی کیا جو ہے وہ ضرورتیں ہیں، یا وہ کیا سوچتے ہیں، وہ کیا دیکھتے ہیں، وہ آج کل کن چیزوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. بہرحال یہ پہلا اصول ہے.